ایک زندگی اور صرف ایک مقصد۔ آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی بات کرنے والے ہیں، جن کی کہانی غیر معمولی تبدیلیوں اور ایک اٹل عزم کی ایک زبردست داستان ہے۔ اور یہی سوال ان کی زندگی کا مرکز ہے۔ سوچئے ذرا، ایک کامیاب ڈاکٹر جس کے سامنے ایک شاندار میڈیکل کیریئر تھا، وہ آخر سب کچھ چھوڑ کر قرآن کی تفسیر کی دنیا میں کیسے آ گیا؟ یہی وہ بات ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد کی شخصیت کو بہت منفرد بناتی ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے ان کی اسی دوہری شناخت کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ڈاکٹر بھی تھے اور ایک مفسر بھی۔ یہ دو بالکل الگ الگ دنیایں ہیں، ایک طرف ہے سائنس اور منطق کی دنیا، اور دوسری طرف ایمان اور روحانیت کی۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کمال یہ کیا کہ ان دونوں جہانوں کو اپنی شخصیت میں جمع کر لیا، اور یہی چیز انہیں اپنے دور کے مفکرین میں ایک بالکل الگ مقام دیتی ہے۔ ہر بڑی کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے ان کی سوچ اور شخصیت کو بنایا۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات نظر آتی ہے۔ ان کی زندگی میں دو دھارے ساتھ ساتھ بہہ رہے تھے۔ دن کے وقت وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جیسے بڑے ادارے میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور راتوں کو قرآن، فلسفہ اور خاص طور پر اقبال اور مودودی کے افکار میں ڈوبے رہتے تھے۔ یہی وہ دوہری بنیاد تھی جس پر ان کی شخصیت کی پوری عمارت کھڑی ہوئی۔ لیکن پھر ہر کہانی میں ایک اہم موڑ آتا ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کی زندگی میں وہ لمحہ کب آیا جب انہوں نے ایک بنے بنائے راستے کو چھوڑ کر اپنی الگ راہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو ہوا یہ کہ شروع میں وہ جماعت اسلامی سے وابستہ تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اہم نظریاتی اختلافات پیدا ہونے لگے۔ آخرکار انہوں نے جماعت سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور یہی فیصلہ ان کے اپنے مشن کے آغاز کی وجہ بنا۔ اور اسی علیحدگی کے بعد سن 1975 میں تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تنظیم کا فوکس سیاست نہیں تھا، بلکہ تعلیم اور فکر کی اصلاح تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ معاشرے میں کوئی بھی حقیقی تبدیلی اوپر سے نہیں، بلکہ فکری اور روحانی سطح پر نیچے سے آتی ہے۔ ان کا ویژن بالکل صاف تھا۔ مقصد صرف قرآن پڑھا دینا نہیں تھا، بلکہ قرآن کی روشنی میں معاشرے کی سوچ کو بدلنا تھا، تاکہ ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھی جا سکے جو انصاف پر مبنی ہو۔ اچھا، ویژن تو بہت بڑا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس ویژن کو حقیقت کا روپ کیسے دیا گیا؟ اس کا جواب ایک نام میں ہے: قرآن اکیڈمی۔ تو سن 1980 میں لاہور میں قرآن اکیڈمی قائم ہوئی، اور یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی عام روایتی مدرسہ ہرگز نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا ادارہ تھا جہاں قرآن کی تعلیم کو جدید دور کے فکری اور سائنسی چیلنجز کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک معاشرے میں تبدیلی لانے کا ایک پورا روڈ میپ تھا۔ پہلا قدم، ہر فرد اپنی اصلاح کرے۔ دوسرا قدم، جب افراد ٹھیک ہو جائیں تو ان پر مشتمل ایک منظم جماعت بنے۔ اور پھر آخری منزل، ایک منصفانہ اسلامی نظام کے قیام کے لیے کوشش کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اتنے مقبول کیوں ہوئے؟ سارا کمال ان کے انداز کا تھا۔ وہ روایتی انداز میں تقریر نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی ہر بات میں منطق، دلائل اور سائنسی حوالے ہوتے تھے۔ وہ قرآن کی گہری باتوں کو آج کے ذہن کے لیے آسان بنا دیتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ نوجوان نسل ان کی طرف مقناطیس کی طرح کھینچی چلی آتی تھی۔ سن 2010 میں ڈاکٹر اسرار احمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے وراثت میں کیا چھوڑ گئے۔ آئیے ان کی میراث اور ان کے کام کے اثرات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان کا کام صرف تقاریر تک ہی محدود نہیں رہا۔ انہوں نے 60 سے زیادہ کتابیں لکھیں، جی ہاں 60 سے زیادہ، اور یہ کتابیں قرآن، اسلامی فکر اور آج کل کے مسائل پر ان کی گہری بصیرت کا ثبوت ہے۔ اور پھر آیا انٹرنیٹ کا دور، اور اس نے تو جیسے ان کے پیغام کو پر لگا دیے۔ آج ان کے ہزاروں لیکچرز آن لائن موجود ہیں، اور صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ خلیج سے لے کر یورپ اور امریکہ تک لاکھوں لوگ ان کی آواز سنتے ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر ان کی پوری شخصیت کا خلاصہ کیا جائے تو وہ ایک ہی وقت میں قرآن کے ایک عظیم مفسر تھے، ایک گہرے فلسفی تھے، نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل تھے، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسے استاد تھے جنہوں نے قرآن کے مشکل پیغام کو ہر کسی کے لیے سمجھنا آسان بنا دیا۔ اور ہم اس گفتگو کو ایک بہت اہم سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا بنیادی پیغام تھا: قرآن کی طرف واپس چلو۔ آج کی اس تیز رفتار، ٹیکنالوجی سے بھری اور پیچیدہ دنیا میں اس دعوت کی کیا اہمیت باقی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔